بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ لوگ کیسے ہیں؟ امید کرتا ہوں آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ دوستوں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عرب کی زمین پر نبی بنا کر بھیجے گئے۔ اس فطرتی کام کے طریقے کو سامنے رکھ کر سب سے پہلے قوم ان کی دعوت ارشاد کا مخاطب قرار پائی، تاکہ جو قوم کل چوپائیوں کا غالبان تھی، نبوت کے نور سے روشن ہو کر انسانی کائنات کی غالبان بن جائے اور اللہ کے سب سے بزرگ پیغمبر و رسول کی رحمت کے سائے میں طبیعت پا کر پوری کائنات کے لیے خیر امت کا لقب پائے۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ عرب جیسی سرکس جاہل اور تہذیب سے کوری قوم اور اخلاقی و فکری جذبات و احساسات سے بالکل ہی ہٹی ہوئی قوم پر اسلام کی دعوت نے فوری طور پر کیا اثر کیا، تاکہ ہم اپنی آسانی سے یہ اندازہ کر سکے کہ جس مذہب کے بنیادی اصول کے عقیدے اور سوچ خیال نے ایسی قوم کی زندگی کے شعبوں میں حیرت میں ڈالنے والا اور شاندار انقلاب پیدا کر کے اس سے روحانی دنیا کا انسان بنا دیا۔ اس مذہب کے سچے ہونے کے لیے اکیلے یہ ایک کارنامہ ہی روشن دلیل بن سکتا تھا۔ مکہ کے مشرکوں کی لگاتار مخالفت، ایذا پہنچانے اور عذاب دینے کے ہولناک طریقوں نے جب مسلمانوں کی ایک مختصر جماعت کو افریقہ کے مشہور ملک حبشہ کی جانب ہجرت کرنے پر مجبور کر دیا اور وہ عیسائی حکومت کا اسحمہ کی حکومت قریش اس کو بھی سہن نہ کر سکے۔ اور اسحمہ کے دربار میں بڑوں کا ایک وفد بھیج کر یہ مانگ کی کہ وہ مسلمانوں کو اس لیے ان کے حوالے کر دے کہ یہ بند دین ہو کر اور بد دین ہو کر اور باپ دادا کے دین کو چھوڑ کر قوم کی تفرقہ پیدا کرنے کی وجہ بنے، اور یہاں رہ کر بھی حکمراں کے دین کے مخالف ہیں۔ اسحمہ کے وفد کی مانگ سن کر مسلمانوں کو
جواب دہی کے لیے دربار میں طلب کیا۔ اور اسلام کے بارے میں پوری بات معلوم کی۔ تب حضرت جعفر رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام کے بارے میں تقریر فرمائی۔ اور اس کی مقدس تعلیم کا مختصر اور جامع نقش کھینچ کر اصحابہ کو صحیح صورتحال سے آگاہ کیا۔ یہی وہ تقریر ہے جو اصل میں عرب جاہلیت کے دور اور اسلام قبول کرنے کے دور کی انقلابی کیفیت کا مختصر مگر بہترین خاکہ حضرت جعفر بن ابی طالب نے بادشاہ اور درباریوں کو مخاطب کر کے ارشاد فرمایا، بادشاہ ہم پر ایک لمبا اندھا زمانہ گزرا ہے۔ اس وقت ہماری جہالت کا یہ حال تھا کہ ایک خدا کو چھوڑ کر بتوں کی پرستش کرتے تھے اور خود کے گڑے پتھروں کو پوجا ہمارا سیوا تھا۔ مردار خانہ، زناکاری، لوٹ مار، رشتوں کا توڑنا صبح و شام کا ہمارا مشغلہ تھا۔ پڑوسیوں کو حقوں سے بیگانہ رحم و انصاف کے لیے نوافق اور حق و باطل کے امتیاز سے نواقف، غرض ہماری زندگی پوری کی پوری درندوں کی طرح تھی۔ مضبوط اور کمزور کو کچلنے اور مضبوط کمزور کو ہضم کر لیتے، اپنے لیے فخر اور امتیازی بات سمجھتا تھا۔ اللہ کی رحمت کیا کرشمہ دیکھیے، اس نے ہمارے اندر ایک بزرگ بھیجا جس کے نسب کو ہم جانتے تھے، جس کی سچائی، امانت داری پر دوست دشمن دونوں گواہ، جس کی قوم نے اس کو محمد الامین کا لقب دیا۔ وہ آیا اور اس نے بتلایا کہ خدا کا کوئی شریک نہیں، وہ شرک سے پاک ہے، بت پرستی جہالت کا سیوا ہے، اسی لیے چھوڑ دینے کا قابل ہے، اور صرف ایک خدا کی عبادت بندے کا حق ہے۔ اس نے ہم کو حق کہنے، سچ بولنے کی ہدایت کی اور رشتوں کو جوڑنے کا حکم دیا۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پلیز چینل کو سبسکرائب اور لائک ضرور کریں پلیز. اللہ حافظ.